آج کی اس گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی خاص آیت پر بات کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت 64۔ اس میں ایک عہد سے پھر جانے کا ذکر ہے اور پھر اللہ کی رحمت کا بھی۔ ہمارے پاس رحمت الہی اور عہد شکنی کا انجام کے عنوان سے ایک تفسیر کے کچھ اقتباسات ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آیت اور یہ تفسیر ہمیں کیا بتاتی ہے، نتائج کے بارے میں اور اللہ کے فضل کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، تو آیت شروع ہوتی ہے، پھر تم اس کے بعد پھر گئے۔ یہ پھر جانا، یہ کیا ہے؟ تفسیر کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ جی، تفسیر کے مطابق اس سے مراد ہے کہ ایک پختہ وعدہ کیا، ایک عہد باندھا اور پھر اس سے منہ موڑ لیا، اس کو پورا نہیں کیا۔ اچھا۔ لیکن فوراً بعد آیت کا اگلا حصہ آتا ہے جو بہت اہم ہے، یعنی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا ذکر۔ تو مطلب یہ کہ عہد تو توڑا، لیکن اللہ کے فضل اور رحمت نے انہیں آپ کہہ لیں فوری تباہی یا بڑے نقصان سے بچا لیا۔ اچھا، یعنی فوراً کوئی بڑا عذاب نہیں آیا ان پر۔ تو یہیں پر اللہ کے فضل کا ذکر ہے۔ تفسیر اس فضل کی کوئی خاص وضاحت کرتی ہے، کوئی جہتیں بتاتی ہے اس کی؟ جی ہاں، بالکل۔ تفسیر اس فضل کی آپ کہہ سکتی ہیں دو ممکنہ تشریحات پیش کرتی ہے۔ پہلی تو سیدھی سادی ہے کہ اللہ نے مہلت دی، سزا فوراً نہیں دی۔ یعنی عذاب کو مؤخر کر دیا؟ بالکل، عذاب کو مؤخر کر دیا۔ یہ تو ہوا ایک عمومی فضل، لیکن دوسری تشریح جو ہے وہ بہت گہری ہے، اور وہ اسے جوڑتی ہے براہ راست نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ وہ کیسے؟ یہ تو واقعی بہت دلچسپ بات ہے۔ جی، تفسیر یہ کہتی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو متوقع وجود تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو برکت تھی، وہی اصل میں وہ فضل تھا جس نے اس قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو بعض شدید سزاؤں سے بچا لیا۔ کیسی سزائیں؟ ویسی سزائیں جو پچھلی امتوں پر آتی رہی تھیں نافرمانی کی وجہ سے۔ تفسیر میں خاص طور پر مثال دی گئی ہے، جیسے زمین میں دھنسا دینا یا شکلیں بگاڑ دینا۔ تو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے اس طرح کے عذاب اس امت سے یعنی امت محمدیہ سے اٹھا لیے گئے۔ اچھا، تو یہ دیکھیں کہ کیسے ایک آپ کہہ لیں تاریخی واقعہ ہے عہد شکنی کا، اور تفسیر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے ایک وسیع تر مذہبی تصور سے جوڑ رہی ہے۔ تو یہ صرف مہلت نہیں تھی، مطلب یہ ایک خاص قسم کی رحمت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ تھی۔ تو آیت پھر آگے یہ کہتی ہے کہ اگر یہ فضل و رحمت نہ ہوتی تو وہ لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اس خسارے سے کیا مراد ہے؟ یعنی نقصان؟ تفسیر اس پر کچھ کہتی ہے؟ بالکل بالکل، تفسیر اس خسارے کو جوڑتی ہے حقیقی سزا اور ہلاکت سے۔ وہ ایک پچھلے واقعے کا حوالہ بھی دیتی ہے، غالباً وہ کوہ طور والا واقعہ، جی، جہاں نافرمانی پر ان کے سروں پر پہاڑ لٹک رہا تھا ایک طرح سے۔ تو آیت گویا یاد دلا رہی ہے کہ دیکھو اس بار اللہ کے فضل نے بچا لیا، ویسی فوری اور تباہ کن سزا نہیں آئی، ورنہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھانے والے بن جاتے۔ صحیح۔ تو یہ بات اصل میں اللہ کے بے پناہ صبر اور اس کی رحمت کو ظاہر کرتی ہے کہ انسان کی کوتاہیوں کے باوجود وہ کیسے غالب آ جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں، اس مختصر جائزے سے ہمیں عہد کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، نافرمانی کے نتائج کا پتہ چلتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی جو وسیع رحمت ہے، اس کا فضل ہے، اس کا ایک تصور سامنے آتا ہے۔ خاص طور پر یہ مہلت والا پہلو اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو رحمت کا ذریعہ سمجھنا، یہ بہت اہم نقطے ہیں۔ جی، بنیادی پیغام تو یہی ہے کہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت، وہ انسان کے غلط کاموں کے جو فوری اور شدید نتائج ہو سکتے ہیں، ان کے آگے ایک ڈھال بن سکتی ہے۔ اور یہ تفسیر جو ہے یہ ہمیں معنی کی کئی پرتیں دکھا رہی ہے، یعنی صرف سزا میں تاخیر نہیں، بلکہ رحمت کی ایک بہت گہری مذہبی تفہیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑی ہے۔
اور یہ تعلق بھی واضح ہوتا ہے نا، انسان کا عمل یعنی عہد شکنی، اور پھر اللہ کا رد عمل یعنی وہ فضل و رحمت جو مکمل تباہی سے بچا لیتا ہے۔ بالکل، اور یہ چیز ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے، جیسے روزمرہ زندگی میں یہ جاننا کہ اللہ کی طرف سے مہلت مل سکتی ہے یا نتائج شاید فوراً ظاہر نہ ہوں، یہ بات ہمارے اپنے احتساب کے احساس پر یا ہماری شکر گزاری پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ ایک اہم سوال ہے۔ کیا یہ مہلت کا احساس ہمیں زیادہ ذمہ دار بناتا ہے یا کہیں لاپرواہ تو نہیں کر دیتا؟ یہ ایک آپ کہہ لیں غور طلب نکتہ ہے۔